اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے نصیب اور مقدر کو کھول دے، آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو اور رب کریم آپ کی مشکلات کو آسان کرے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج جمعرات والے دن 71 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے سپرد ہر چیز کر دینی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے لیے بہتر سے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ماہ ربیع الاول کی تیسری جمعرات ہے اور بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آج اس عمل کو آپ ضرور پڑھیں اور پھر اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ربیع الاول کے ابھی 10 سے 12 دن باقی ہیں، یا اس سے زیادہ دن ابھی باقی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے اور مشکلات کو آسان کرے اور زندگی کو خوشحال کرے، تو اس عمل کو آپ نے آج جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر 10 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ مرد حضرات اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین اس وظیفے کو گھریلو کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے یا گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ چاہیں کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ دیں اور خاص ایام میں صرف چلتے پھرتے ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی وضو میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، بغیر وضو کے پڑھیں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر اور نصیب روشن نہیں، پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، زندگی میں سکون نہیں، یا پھر ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، گھر نہیں اپنا، گاڑیاں نہیں، اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ تمام مسائل کو حل کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ہر خزانہ موجود ہے، ہم لوگوں کے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ لوگ وسیلہ ہوتے ہیں، آپ کو نیکی کے رستے پر چلا دیتے ہیں۔ اگر آپ اس رستے پر چل کر، صراط مستقیم کے رستے پر چل کر اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ نیکی کے رستے پر چل کے، اللہ کو یاد کر کے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ کو یاد کر کے اپنے مسائل اللہ کے آگے رکھیں اور اللہ رب العزت سے التجائیں کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا اور آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا، آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ آپ مایوس ہیں تو مایوسی کو چھوڑ دیں، مایوسی ایک کفر ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا۔ مایوس نہیں ہونا، مایوسی ایک کفر ہے اور اس کفر سے بچیں۔ اللہ رب العزت کبھی بندے کو نا امید نہیں کرتا۔ آپ مانگنے کا سلسلہ جاری رکھیں، وہ عطا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا، کیونکہ وہ تمام کائنات کے ہر فرد پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ بس ہم لوگوں کے کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے اور حرام کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ حرام رزق جو بھی آپ کما رہے ہیں، اس کام کو آپ نے چھوڑ کر صرف رب کریم کو یاد کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی عطائیں آپ نے خود دیکھنی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، زندگی پھولوں کی سیج تو نہیں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی خوشی میسر ہوتی ہے تو کبھی کسی غم کا
سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر لیا ہوتا ہے، اور کبھی بندے کے پاس پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ کبھی وسائل ہی وسائل ہوتے ہیں تو کبھی مسائل نے آن گھیرا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک ساتھ چلیں گی، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی نا امید ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی مایوس ہوتے ہیں، اور نہ اللہ کریم انہیں اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ ہر مشکل میں ان کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ جو کچھ ملتا ہے صرف اللہ ہی سے ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ختم ہو اور بے روزگاری ختم ہو، اور اگر کاروبار ہے تو وہ عروج پر چلا جائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جس طریقہ کار سے میں آپ کو عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، اور پھر اپنے مالک حقیقی کی عطاؤں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے آج جمعرات کے دن سے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو رات سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر 10 دن تک اس عمل کو آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ 3 یا 7 مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اور مقصد اور پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ دنیاوی کاموں کی طرف یا گھریلو کاموں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم ہماری غیبی مدد کرے گا، اور ضرور کرے گا، اور چند ہی دن کے اندر اندر کرے گا، اور ہمارے حالات اور نصیب کو بدلے گا۔ جب آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 71 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح 71 مرتبہ آپ نے یا فتاح کا ورد کرنا ہے۔ جب 71 مرتبہ یا فتاح پڑھ لیں تو پھر 71 مرتبہ ہی یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 71 مرتبہ ان کلمات کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آخر میں اتنی مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ اول میں پڑھا تھا۔ جب اس ترتیب سے وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، اور آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور رب کریم آپ کے رزق اور دولت میں برکتیں عطا کرے گا، کاروبار کو ضرور چمکائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں، اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، ان کلمات کو ضرور پڑھیں، اور رب کریم کی پھر عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔